मुल्क दुश्मन खारजी दहशत गर्दों का ताक़ुब जारी। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 16 खारजी जहन्नुम वासिल। टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में दूसरी कार्रवाई। 8 खारजी जहन्नुम वासिल, 5 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी जराये का कहना है महारत से की गई कार्रवाई में खारिजियों को फरार का मौका न मिल सका। वजीर आजम और वजीर दाखिला का खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। हंगू में पुलिस ने शोहदा का बदला ले लिया। ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक, कई दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। पुलिस और दहशतगर्दों में 30 मिनट तक फायरिंग का तबादला हुआ। हंगू में 2 धमाकों में एसपी असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए। और पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन में जमा कराने की हिदायत। लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिक और जारी करने वाले की तस्दीक की जाएगी। जारी किए गए असलहे की भी मुकम्मल छानबीन होगी। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक चौथे गैर मामूली इजलास में अहम फैसले। पंजाब में ड्रोन पुलिसिंग मुतारिफ कराने का भी फैसला। पंजाब में किसी को बदमाशी नहीं करने देंगे। कार्रवाई किसी मखसूस फिरके के खिलाफ नहीं। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दूसरा जुमा है, पंजाब में कोई सड़क ब्लॉक नहीं हुई। गैर कानूनी असलहा जमा करने की पॉलिसी किसी थ्रेट की वजह से नहीं। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने का फैसला सियासी और अस्करी क़यादत का मुत्तफ़िक का फैसला है। पंजाब में जुराइम की शरह 70% कम हो गई। सूबे से शूटर और गैंग्स का खात्मा कर रहे हैं। पंजाब में डाला कल्चर में भी कमी आ गई है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की टीएलपी के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शहीद 12 पुलिस अफसरान के अहल खाना से मुलाकात। कहा, रियासती अमलदारी हर सूरत कायम रखी जाएगी। शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। वजारत दाखिला ने टीएलपी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलामी में कहा गया है, विफाकी हुकूमत समझती है टीएलपी दहशतगर्दी में मुलविस है। विफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल करने की हिदायत कर दी। वजारत दाखिला की रिपोर्ट वजारत कानून को भिजवाई जाएगी। वजारत कानून रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। विफाकी काबीना ने हुकूमत पंजाब की सिफारिश पर गुज़श्ता रोज टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस के लिए नई ऑपरेशनल गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दे दी। सुहेल आफरीदी का कहना था, तमाम अजला में थानों के इस्तेदादकार बढ़ाने के लिए ऑपरेशनल गाड़ियां दी जा रही हैं। पुलिस को 1.89 अरब की लागत से बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी पर भी काम जारी है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल तुर्की में होगा, जो दोहा मुज़ाकरात का फॉलो अप है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे पर मजीद बात होगी। दोहा मुज़ाकरात में एक दस्तावेज पर इत्तेफाक राय से दस्तखत हुए। अफगान तालिबान हुकूमत इसे मुआहिदा कहती है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात के बाद अफगान सरहद से कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ। ये मुज़ाकरात की कामयाबी का नतीजा है। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारा खिता बेल्ट एंड रोड मंसूबे तक रवाबित का महवर पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है। नौजवान नस्ल को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत फराहम करना तरजीह है। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई और आलमी मसाइल पर कतर के मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने तवानाई, ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, सयाहत, इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की अहमियत उजागर की। कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेम वर्क के तहत नए मौके से फायदा उठाने की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देने पर इत्तेफाक। कतरी वज़ीर ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित मजीद गहरे करने के अज़्म का इआदा किया।
وزیر خزانہ کی زیر صدارت کمیٹی برائے حکومتی ملکیتی اداروں کا اجلاس، جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کے بورڈ میں آزاد ڈائریکٹرز کی تعیناتی کی منظوری، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے نئے بورڈز آف ڈائریکٹرز سے تشکیل کی منظوری، پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے بورڈز کی نئی تشکیل کی بھی منظوری دی گئی۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خانم کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم، بینک اکاؤنٹس منجمد اور ضامن کی جائیداد ضبط کرنے کے بھی احکامات۔ علیمہ خانم طلبی کے باوجود راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش نہ ہوئی، سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خانم نے کہا، مجھ پر سارے کیسز وانی کا پیغام میڈیا تک پہنچانے کے ہیں۔ خیبر پختونخوا والے کہہ رہے تھے کہ پی چلیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آج گرفتار کریں یا کل۔ مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ سردار رانا ثناء اللہ اور دیگر کے خلاف نیب آفس حملہ کیس خارج۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے لیگی رہنماؤں کے خلاف اخراج کیس کی رپورٹ منظور کر لی۔ رپورٹ کے مطابق مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ پی سی بی نے پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطان سے متعلق بیک اپ پلان بنا لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے 1-2 سرمایہ کار پی سی بی سے رابطے میں ہیں۔ ملتان سلطانز کی رکنیت منسوخی کی صورت میں نئے مالک کو جلد فائنل کیا جائے گا۔ ملتان سلطانز کی موجودہ مینجمنٹ سے معاملات طے نہ پائے تو فرنچائز فروخت کی جائے گی۔ پی سی بی نے ملتان سلطانز کی مینجمنٹ کے خلاف کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر قانونی نوٹس بھیجا تھا، جس کو ملتان سلطانز کے مالک علی ترین نے پھاڑ دیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنے ہیں دونوں نے اہم علاقائی اور عالمی امور پر غور کیا۔ اسحاق ڈار اور شیخ عبداللہ بن زید نے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے اقلیتوں کے مسائل پر اجلاس سے خطاب میں کہا، اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان پر گہری تشویش ہے۔ بھارت میں انتہا پسند نظریات کے بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بھارتی ریاستی پالیسی اقلیتوں کے خلاف نفرت پر مبنی ہے۔ بھارت میں عبادت گاہوں پر حملے اور نسل کشی کے اعلانات معمول ہیں۔ بھارتی انتہا پسند ریاستی پالیسی بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری اقلیتوں پر مظالم میں ملوث مجرموں کو جواب دہ ٹھہرائے۔ ہمارے علاقے کھنڈر بنے ہیں، ساری زندگی کی جمع پونجی اسرائیل نے خاک میں ملا دی۔ گھروں کو لوٹنے والے غزہ کے شہریوں کی دہائی، بین الاقوامی برادری سے گھروں کو تعمیر کرنے میں مدد کی اپیل۔ حکام کے مطابق غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 70% رہائشی علاقے کھنڈر بن چکے۔ جنگ بندی کے باوجود لوگوں کو امداد نہیں مل رہی۔ رفح کراسنگ بند ہونے سے امدادی ٹرک غزہ میں داخل نہیں ہو رہے۔ اقوام متحدہ کا رفح کراسنگ فوری کھولنے کا مطالبہ۔ اسرائیل سعودی عرب سے تعلقات نہیں چاہتا، وہ صحرا میں اونٹوں پر گھومتے رہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے سعودی عرب سے تعلقات قائم کرنے کا امکان سختی سے مسترد کر دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں تقریب سے خطاب میں کہا، سعودی عرب کہتا ہے فلسطینی ریاست کے بدلے تعلقات معمول پر لائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ صحرا میں اونٹ پر سواری جاری رکھیں اور ہم اپنی معیشت، معاشرے اور ریاست کو ترقی دیتے رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے بیان پر تنقید کے بعد معافی مانگی۔ مغربی کنارے سے متعلق فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسرائیل مغربی کنارے میں کچھ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر ونزویلا سے خوش نہیں، ونزویلا کے خلاف زمینی کارروائی کریں گے۔ چینی صدر سے جلد ملاقات کروں گا۔ امریکی صدر اور چینی صدر کے درمیان ملاقات 30 اکتوبر کو جنوبی کوریا میں ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کے ساتھ تمام تجارتی مذاکرات فوری طور پر ختم کر دیے۔ کہا، کینیڈا کی طرف سے اشتہاری مہم کے دوران ریگن کا بیان غلط پیش کرنے پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ اقدام امریکی مفاد اور تجارتی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ناگزیر تھا۔
بھارتی صدر کا ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے ہی زمین میں دھنس گیا۔ حکام کا کہنا ہے ہیلی پیڈ کی تعمیر گزشتہ رات دیر سے مکمل کی گئی تھی۔ کنکریٹ پوری طرح سخت نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے زمین دھنس گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر سادہ لباس دو افراد نے شہری سے کروڑوں روپے کی ڈیجیٹل کرنسی لوٹ لی۔ ملیر کوٹ میں دائر درخواست میں کیماڑی کے رہائشی فیضیاب نے موقف اختیار کیا۔ پشاور جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر روکا گیا۔ دو افراد ایک کمرے میں لے گئے، موبائل فون چھینا اور پھر ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ سے 8.5 لاکھ امریکی ڈالر ٹرانسفر کر لیے۔ عدالت نے 30 ستمبر کو ہونے والے واقعے کی SSP ملیر کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ہوائی اڈے پر نوجوان سے ڈیجیٹل کرنسی چھیننے کی خبر بے بنیاد قرار دے دی۔ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کوئٹہ نے افغان شہریوں سمیت 6 اسمگلرز کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان FIA کا کہنا ہے ملزم عدیل سے 3 موبائل فون برآمد ہوئے، جس سے انسانی اسمگلرز کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ تصاویر ملی ہیں۔ ملزم عدیل علی کی نشاندہی پر ملزم ثنا اور عبدالخالق کو ایئرپورٹ روڈ سے گرفتار کیا گیا، جو بطور ڈرائیور کام کرتے تھے۔ FIA کی راولپنڈی اور اسلام آباد میں کارروائی۔ گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری پر اشتہاری سمیت 6 ملزمان گرفتار۔ FIA کا کہنا ہے گرفتار ملزمان میں ڈونرز، ایجنٹس اور پرائیویٹ لیبارٹریز کے ملازمین شامل ہیں۔ ملزمان نے لاکھوں روپے بٹورے اور غیر قانونی پیوند کاری کے لیے پرائیویٹ اسپتالوں کا سہارا لیا۔ چیلنجز کے باوجود ملک کے کونے کونے تک ویکسین پہنچانے والے ہیلتھ ورکرز لائق تحسین ہیں۔ ان کی عظیم قربانی کی بدولت پاکستان یقیناً ایک دن پولیو سے نجات حاصل کر لے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا انسداد پولیو کے عالمی دن پر ہیلتھ ورکرز کو شیلڈز دینے کی تقریب سے خطاب۔ کہا پولیو کے خاتمے کے لیے سعودی ولی عہد کے تعاون کے شکر گزار